السلام علیکم معزز ساتھیوں، اپینین لینڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید جی۔ موضوعات بہت سے ہیں، باتیں بھی بہت سی کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن پھر سب سے پہلے خیال آج نظر کے سامنے سے یہ کھلے ہوئے گیندے کے میری گولڈ کے پھول گزرے جو کہ اپنی پورے جوبن پہ تھے، تو ایک دم خیال آیا کہ یہ خزاں، پھر سرد موسم، پھر بہار، پھولوں کی نئی کھلنا، رویدگی، خوبصورتی، یہ رنگ، خوشبو کے نظارے جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد دنیا میں نہیں رکھے۔ اس دنیا کو دارالامتحان ضرور کہا گیا ہے۔ یقیناً یہاں پہ بہت سے مصائب و آلام، بہت سی مشکل کیفیات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، بہت سے مراحل سے انسان کی زندگی اور اس کی شخصیت گزرتی ہے، جد و جہد، اور ایک چھوٹے سے بیج سے ایک چھوٹا سا پودا پھوٹتا ہے، اسی طرح ایک بچہ ایک چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے اور پھر پروان چڑھتے چڑھتے ایک قدور شخصیت بن سکتا ہے، اور یا مجرم بن سکتا ہے، یا ایک ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار مریض جہاں انتہائی درجے میں کسی اور کیفیت میں بھی جا سکتا ہے۔ جو جرائم پیشہ افراد ہیں، ان کی بھی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ان کے بچپن میں کوئی بھی تربیت میں، ان کے گھر کے مسائل میں، ان کے ماحول میں کوئی ایسا مسئلہ رہ گیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ غلط رستوں پہ چل پڑے ہوتے ہیں، غلط صحبت اختیار کر کے کچھ اور لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں۔ تو اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مثبت سوچ کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو پروان چڑھانا ہے، اپنے بچوں کو پروان چڑھانا ہے، اپنی نئی نسل کو تیار کرنا ہے۔ اس وقت جو ایک عجیب قسم کا فتنہ کا دور چل رہا ہے، جس میں کہ اپنے ایمان و دین کو بچانا اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ کوئی قدآور شخصیت ایسی نہیں ہے ہمارے ملک کی، اگر بات کی جائے پاکستان کی، تو ایسی کوئی جھتناور، کوئی درخت کی طرح کوئی سایہ کرنے والی شخصیت نہیں۔ قائد اعظم علامہ اقبال اور دیگر بہت سے عظیم لوگوں کی طرح جو قوم کو نئی راستے پہ لے کے جا سکیں، نئی امید دلا سکیں اور حوصلہ ہمت عطا کر سکیں، بلکہ ہر کوئی اپنی نفسہ نفسی کے عالم میں ہے۔ پھولوں کی رویدگی نہیں رکتی، سورج چڑھتا ہے اترتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ان سارے معاملات، حالات اور ساری یہ جو ہے ان کیفیات سے ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ سب سے پہلے تو مایوسی کفر ہے، اس بات کو ذہن میں رکھے، اور نیا دن، نیا سورج، نئی امید، اور اس کے ساتھ یقیناً مثبت عمل اور اچھا جذبے کے ساتھ کیا ہوا عمل یقیناً خوشبوؤں، رنگوں اور روشنیوں کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے، بہت ہنر ہے، ہماری عوام، ہماری قوم بہت ہنرمند ہے، بہت جذبے والی ہے، بہت زیادہ ذہین ہے۔ صرف یہ ہے کہ کام لینے والے ہونے چاہیے جو کہ ان کے صحیح طریقے سے ان کی رہنمائی کر سکیں، ان کی پرداخت کر سکیں اور ان کو راستہ دکھا سکیں۔ بابا جی اشفاق احمد مرحوم فرمایا کرتے تھے اکثر کہ آسانیاں، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا تھی جو وہ دیا کرتے تھے زاویہ پروگرام میں، کہ واقعی اگر انسان دوسرے کو آسانی دینے پہ آ جائے اور یہ سوچ لے کہ میں اگر روڈ پہ جا رہا ہوں اور میں اگر اپنا راستہ خام خواہ نہ بدلوں، میں اگلے کو کٹ نہ کروں، اور ہر کوئی اپنے اپنے راستے پہ چلتا جائے، تو اور کتنی سہولت ہے۔ میرے اشارہ توڑنے سے کہیں کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اس طرح کی بہت ساری بے شمار چیزیں ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم بے معنی ہم دوسروں کو پریشان کرتے ہیں۔ دودھ والا دودھ میں پانی اور پاؤڈر سارا ملانا چھوڑ دے کہ اس کو سب لوگ پیتے ہیں، بوڑھے، بچے، بیمار، ہر کوئی۔ تو میں یہ تھوڑی سی بےایمانی جو تھوڑی اس کے حساب سے تھوڑی ہے بےایمانی کر رہا ہوں، یہ نسلوں کو کی صحت برباد کر رہی ہے۔ تو ہم یقیناً سدھرنے لگ جائیں، ناپ تول میں کمی ختم ہو جائے، ملاوٹ شدہ چیزیں ملنا بند ہو جائے۔ یہ تو ہماری قومی اور اجتماعی ذمہ داری ہے نا۔ ہم سب کچھ حکمرانوں پہ ڈال کے خود اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کرا دے سکتے۔ اور روشنی، رنگ اور رنگینی اور یہ بہار ہے، یہ سارا جو ہے اس میں ہمارا حصہ کتنا ہے؟ ہم نے کتنے پھول اگائے، ہم نے کتنے درخت اگائے؟ شجرکاری کے موسم میں، اب یہ فروری مارچ کا مہینہ جو ہے یہ بہترین موسم ہے باہر کا نئے پودے، پھول، درخت اگانے کے لیے۔ پھر برسات کے موسم میں، مونسون کے سیزن میں، جولائی اگست میں بہت بہترین سیزن آتا ہے۔ ہم کتنا حصہ ڈالتے ہیں؟ ہم کیوں 3، 4، 5 درخت لگا کے پھلدار، سایہ دار، ہم ان کی دیکھ بھال کیوں نہیں کر سکتے؟ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور اس سے ہم انسانیتی خدمت بھی کر رہے ہیں اور ہم اپنے لیے ثواب بھی کما رہے ہیں، ثواب جاریہ۔ ہم چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں۔ کسی تعلیم سے محروم بچے کو ہاتھ پکڑ کے اس کو بٹھا کے اس کو ہم پڑھانا شروع کر سکتے ہیں، اس کو بول چال سکھا سکتے ہیں، اس کو ادب، عادات، تمیز سکھا سکتے ہیں۔ یہ وہ ہر پڑھا لکھا انسان کر سکتا ہے جس کے ارد گرد کو ایسے لوگ ہیں۔ اور بہت بڑی نیکیاں بھی ہونی چاہیے، لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں تقسیم کرنے سے بعض دفعہ لوگوں کے دل کھل اٹھتے ہیں۔ وہ جو پژمردگی اور بہت بے چینی اور اضطراب میں اور بالکل مایوس کن صورتحال میں لوگ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کہیں
محروم ہیں ان کو امید اور حوصلہ دینے میں ہمارا کردار ہو سکتا ہے. ہم کوشش کریں تو ہم وہ لوگ بن سکتے ہیں جو دوسرے کو اپنے کندھے پہ سر رکھ کے اپنا دل کا غبار نکالنے کا موقع دیں, ان کی بات سنیں, سمجھیں اور ان کی جوتوں میں گھس کے ان کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید ہمیں زیادہ بہتر سمجھ آئے, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ان کو بہتر مشورہ دے سکیں گے, بہتر طریقے سے ان کے لیے ان کی کاؤنسلنگ کر سکیں گے. اگر ہم نہیں بھی پروفیشنل کاؤنسلر اور تھراپسٹ, سائیکو تھراپی ہمیں نہیں آتی تو انسان کا دکھ کا مذاق ہے, ہم ان کو اپنے دل کا حال کہنے کا موقع دیں اور ان کو مثبت سوچ, امید, جذبہ دیں کہ وہ کر سکتا ہے. ایک ناکام ہونے والا طالب علم بہت بہترین طریقے سے اگلے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے. وہ جس بچے کو, ایک تو نالائق کسی بچے کو نہ کہا جائے, خدا را نالائق کہنا چھوڑ دے, کوئی بچہ نالائق نہیں ہوتا, ہر ایک کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا کمپٹیشن اب ہمارے ملک میں ختم ہو جانا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے خوبصورتی اور کم صورتی کا معیار جو ہیں ہم نے جو ایک پرانے چلتے آ رہے ہیں, یہ سب بہت ہی بے تکے اور غیر منطقی ہیں. ان کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو قد کاٹ, رنگ روپ اور ان کے اوپر نہ تولا جائے, لہجے زبان کے اوپر بھی نہ تولا جائے, ان کے اخلاق, کردار, شخصیت سازی پہ توجہ دی جائے. ہمیں اپنے بچوں کو مضبوط, بااعتماد بنانا ہے تاکہ وہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر کے ساری اقوام کے ساتھ مقابلہ کر سکیں, اپنی صلاحیتوں کو منوا سکیں. پہلے ہی منوا رہے ہیں. اگر ہم ان کو ایک شروع سے ہی اسکول, کالج اور تربیت گاہ, گھر سے اور ہر جگہ سے ان کو تقویت دیں گے ان کے اعتماد کو, تو یقینی طور پر وہ بہت اونچی اٹھان پہ ہمارا ملک جائے گا. ہماری نئی نسلیں, ہماری موجودہ نسلیں جائیں گی انشاءاللہ. اور پاکستان اس سارے تاریخ دور سے, اس سارے پولیٹیکل, اکنامک, سارے سوشل کرائسس سے نکل آئے گا انشاءاللہ. یہ اللہ کے گھر سے پوری یقین ہے. اور مصیبتوں سے جھیل کے آگے نکلنا ہی بڑے دل گردوں والے لوگوں کا کام ہوتا ہے. اور مسلمانوں پہ آزمائشیں ہمیشہ آتی رہی ہیں, تاریخ دیکھ لیں. لیکن صرف یہ ہے کہ ارادے, ہمت, حوصلے جن کے بلند تھے تو پھر پاکستان بھی بن گیا, اور نہیں بلند تھے تو پھر سکوت ڈھاکہ بھی ہو جاتا ہے. اور کرگل کی جنگ بظاہر جو جیتی گئی اس کو جا کے ٹیبل پہ ہار جایا جاتا ہے. 1965 کی جنگ, جیتی ہوئی جنگ کو بھٹو جیسے غداروں کے ہاتھوں معاہدہ تاشکند میں بھی اور کشمیر کو بھی ہار کے آ سکتے ہیں. اور عمران خان کی طرح اور مسودہ کر کے کشمیر میں کرفیو جو لاک ڈاؤن بھی کروایا جا سکتا ہے. اور عین جب ملک و قوم اتنی تکلیف میں ہے, مہنگائی, بے روزگاری, بد امنی, انتشار ہے, تو اس میں جلد سے دھرنے, جیل بھرو تحریکیں اور اسمبلیاں سے استعفے دے کے اور فوری انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. کیا یہ ملک کی معیشت اس کی متحمل ہے؟ کیوں 4-5 ماہ 6 ماہ صبر نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ اگر ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں دیجیے. اور کیونکہ میری سمجھ سے بالا تر ہے یہ سارے مذموم عزائم جو کہ غیر ملکی یقیناً ایجنڈا پہ سب جو مہنگائی کر رہے ہیں, جو بے روزگاری پھیلا رہے ہیں, انتشار پھیلا رہے ہیں, میڈیا, سوشل میڈیا اور یہ سارے سیاستدان سب کسی نہ کسی ایجنڈا پہ ہیں, سب ایجنٹس ہیں. ان سب کا بائیکاٹ کر لیں, زندگی اور انفرادی اور اجتماعی زندگی سکون میں آ جائے گی. بہت شکریہ. اسی نوٹ پہ پھر بہت جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.